بلا مقام سید السجان امام الاولین و آخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربان میں عقیدتوں کا محبتوں کا نذرانہ بسر احترام بصورت درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام صوفی باصفا پیر طریقت حضرت صوفی نفیس سلطانی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، تمام مشاہدین، تمام مستمعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خوشی کے لمحات میں فرحت اور مسرت کے کیفیات سے لبریز عاشقان رسول آج پورے پاکستان میں مختلف مراکز پر، مختلف مساجد اور مختلف مدارس میں اپنے آقا اپنے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق ہے جن لوگوں کو ہولی مناتے ہیں۔ حضرات، میلاد، عید میلاد، اس کا معنی کیا لیا ہم نے؟ الفاظ کے معنی اور مفاہیم کے حوالے سے یہ زمانہ ہمارا یہ بہت ہی زوال کا شکار ہو چکا ہے۔ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے اپنے روز و شب میں بولے جاتے ہیں، ہمیں ان کے معنی مفہوم ہی نہیں پتا، ہم بولے چلے جاتے ہیں۔ دعا بھی کو لے لیں آپ، بہت سے دعا ایسے ہیں، اردو کی دعا بھی لے لیں آپ، تو وہ دعا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ بہت سارے دعا، مثال کے طور پہ کبھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا اللہ ہمیں عصیان اور نسیان کی بیماری سے بچا، تو بہت سے لوگ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ عصیان اور نسیان کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور دعائیں ہیں جو اللہ سے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تقریر ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم سبحان اللہ میں کب کہنا ہے اور سبحان اللہ کہیں نہیں کہنا ہے۔ تو ایسا جب یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا علمی ذوق نہیں ہوتا، ہمیں معنی و مفاہیم سے کوئی غرض نہیں ہوتی، جب ایسا ہوتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے آپ کے اسٹیجوں پر رونق افروز، جن کے ہاتھوں میں مائک بھی ہوتا ہے، بہت جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس پہ بھی عوام سبحان اللہ کہہ رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس پر پکڑنے کی بات ہوتی ہے، اس پہ روکنے کی بات ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہمارے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر الرحمان صاحب نے بھی ایک بڑے اہم ترین نقطے کی طرف توجہ دلوائی کہ کسی جگہ پہ انہوں نے ملاحظہ کیا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ جب اہل بیت کا ذکر کیا تو اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے کسی نقیب نے کہا ہوگا یا کسی ناقصہ نے کہا ہوگا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے اور ہیں، ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہمارے درمیان ہیں، سنجیدہ بات ہے، یہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا قرآن کریم میں۔ اب کتنی جرأت ہے اس پہ عوام سبحان اللہ کہہ رہی ہوگی۔ اگر صحابہ یا اہل بیت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں، اہل بیت کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے، صحابی تو ہے نا وہ، تو قرآن کریم نے صحابی کا ذکر قرآن میں کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ آج کا جو تھوڑا سا علم لینے والا وہ اتنی جرأت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جہالت کا عام ہونا ہے۔ جہالت پھیل رہی ہے، اور جب جہالت پھیلے گی تو یہی ہوگا کہ ہم اور آپ جو ہیں وہ اس چیز سے بالکل ماورا ہو جائیں گے کہ ہمیں یہ خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہم کس کی شان کے بارے میں ہم کیا الفاظ کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ ہمارے یہاں لفظ میلاد کے ساتھ بھی ہوا یا میلاد کے مفہوم کے ساتھ ہوا۔ اگر آپ اس کو بعوامی
اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات آپ پر واضح ہوگی. جیسے لفظ انقلاب پہ میں نے بات کی تھی گزشتہ کئی محافل کے اندر، میں دوبارہ اس کا اعادہ کر دیتا ہوں تاکہ بہت سے ایسے احباب بھی بیٹھے ہیں جو نئے سامعین ہوں گے تاکہ ان تک یہ بات پہنچ جائے. انقلاب کا لفظ کتنا عام ہے. یہ لفظ میرے خیال میں اس پورے مجمع میں آپ جتنے باذوق لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے بچپن سے لے کر اب تک 10 مرتبہ سے زائد مرتبہ آپ نے نہ سنا ہو، یہ میرا یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا. بچپن سے لے کے اب تک یہ الفاظ آپ کے کانوں سے بار بار ٹکراتے ہوں گے. انقلاب آنا چاہیے، یا فلاں کا انقلاب آیا تھا، یا پاکستان میں بھی انقلاب کی ضرورت ہے. اب یہ لفظ جو بار بار کہے جاتے ہیں، اب اس سے ہمارے نوجوان، ابھی کبھی آپ کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے ہی پوچھ لیں، یا آپ اپنے آپ سے ہی پوچھ لیں کہ آپ نے اس لفظ انقلاب کا معنی کیا لیا ہے. اگر تو آپ نے وہی لیا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں تو پھر غور کیجیے آپ کہ بات کہاں تک پہنچ جائے گی. کہ انقلاب کا معنی ہمارے یہی ہوتا ہے کہ الٹ پلٹ ہو جائے، زیر و زبر ہو جائے، تہس نہس ہو جائے. بہت ہو گئی، انقلاب آنا چاہیے. یہ بہت ہو گئی، انقلاب آنا چاہیے تو کیا مطلب ہے، کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انقلاب کا جو معنی ہمارے نوجوان نسل لے رہی ہے تو کہتے ہیں بھائی ماں دھاڑ ہونی چاہیے، گریبان تک ہاتھ پہنچنا چاہیے، جھڑا بھرا ہو جانا چاہیے. یہ معنی ہم نے اپنے بچوں کو سکھا دیا انقلاب کے حوالے سے. اگر تو یہی معنی آپ نے جو سمجھا، یہی معنی بالکل ٹھیک ہے، یہی معنی اگر ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، تو کتب احادیث، کتب تاریخ، کتب فقہ اٹھا کر دیکھیں آپ، کتب سیرت اٹھا کر دیکھیں آپ، تو کتب فقہ میں، کتب سیرہ میں متعدد جگہ پر آپ کو یہ بات فقہا، علماء، محدثین، مفسرین کہتے ہوئے جا بجا نظر آئیں گے کہ کائنات میں سب سے بڑا انقلاب حضور کی ذات سے آیا. اور یہ بات آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ حضور کی ذات سے انقلاب آیا دنیا کے اندر. تو اگر یہی معنی جو آج ہماری نسل سمجھ رہی ہے، یہ معنی اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذات کی طرف اس کو منسوخ کر دیا جائے تو کیا معنی ہوگا؟ کیا حضور علیہ السلام جو انقلاب لے کر آئے تو کیا ایسے چیزیں الٹ پلٹ ہو گئی، تہس نہس ہو گئی، جلاؤ گھراؤ کر دیا؟ کیا کیا؟ جس معنی سے آپ آشنا ہے، یا جو آپ کے لیڈران، جو سو کالڈ لیڈران جس انقلاب کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس انقلاب کا کیا معنی ہے؟ میں بڑے سنجیدہ بات کر رہا ہوں، اس لیے میں سنجیدہ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ غور کیجیے گا اس پہ. اور کس انقلاب کی بات ہے؟ کیا ہے اس انقلاب کا معنی؟ کیا مقصد ہے اس انقلاب سے؟ فساد، شر، اٹھا پٹخ، جڑاؤ گراؤ، قتل، اگر یہی معنی ہے تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام پھر کون سا انقلاب لے کر آئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ معنی آپ نے کیا تو یہ تو آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذات کے لیے ایک اعتراض قائم کر دیا. اگر یہی معنی ہے تو اعتراض ہو جائے گا، کیا تمہارے نبی یہ کرنے کے لیے آئے تھے؟ تو یا تو پھر آپ اگر یہی معنی رکھیں گے تو اعتراض کو پھر رفع کرنے کے لیے معنی کو بدلنا ہوگا جو معنی ہم نے سوچ رکھا ہے. اس کا مطلب ہے ہم نے غلط معنی وضع کر لیا. تو صحیح معنی کیا ہے انقلاب کا؟ کہ حضور کی ذات سے انقلاب آیا. جب تک انقلاب کا صحیح معنی متعین نہیں کریں گے تو یہ مفہوم آپ کے ذہن میں نقش نہیں ہو سکے گا. انقلاب کا صحیح معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو سنوار دینا، سنوارنے کا نام انقلاب ہے. سنوارنے کا نام انقلاب ہے. کسی چیز کو اس کے مقام پر خوبصورتی سے رکھ دینے کا نام انقلاب ہے. جب حضور تشریف لائے تو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں زندہ بچوں کو دفن کرنے کا رواج تھا. چیزیں اپنی جگہ موجود نہیں تھیں. انسان اپنے تراشیدہ، اپنے ہاتھ سے تراشیدہ پتھروں کے بتوں کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتا تھا. نظریات اپنی جگہ پر کھڑے نہیں تھے. یہ خدا کو بھول چکے تھے.
شراب پیتے تھے جو ام الخبائث ہے، جو انسان کے اخلاق پر برے اثرات مرتب کرنے والی چیزیں تھی، اس کو انسان نے اڈاپٹ کر لیا تھا، کوئی چیز اپنی جگہ مقرر نہیں تھی۔ حضور تشریف لائے تو حضور جو انقلاب لائے تو اس انقلاب کا معنی یہ تھا کہ ہر چیز تہس نہس تھی، میرے نبی نے آ کر سب کو سنوار دیا۔ یہ معنی اب اس معنی اور مفہوم کے ساتھ اگر آپ لفظ انقلاب کو اگر آپ کسی کو ایکسپلین کرنا چاہیں گے تو اس کی بالکل وضاحت ہو جائے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا صحیح معنی کیا ہے۔ اور پھر ایسا انقلاب، یعنی انقلاب لانے والے جو ہوتے ہیں ان کا انقلاب، اس کا ٹائم پیریڈ بہت لمبا ہوتا ہے، یا وہ انقلاب ایک خاص وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن حضور کا انقلاب ایسا تھا جو قلیل ترین عرصہ تھا، 23 سال اس میں آیا، اور اس کا جو دورانیہ ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ موضوع نہیں ہے میرا یہ، لیکن میں ایک انقلاب کے حوالے سے جو معنی ذہن میں، کیونکہ لفظ میلاد کے حوالے سے بھی لوگوں نے، اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، ذرا توجہ چاہوں گا سنجیدہ لوگوں سے۔ اس وقت کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ سنجیدہ پہ سنجیدہ گفتگو کرے کوئی سنجیدہ انسان تو ہم غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہمارے معاشرے کا کہنا یہ بھی ہو گیا۔ ہم سنجیدہ بات سننے کے لیے آمادہ نہ ہو تو اس کا مطلب غیر سنجیدگی ہے۔ سنجیدہ بات سننے کے عادی بنے۔ اور میں تمام ان اہل علم حضرات کو بھی جو اس قرب و جوار میں رہتے ہیں اور جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر پرانے خیالات، یعنی 100 سال کی جو تعلیمات ہیں اس پر کاربند ہے، ہم کہتے ہیں 100 سال کی تعلیمات کو چھوڑ کر آپ صدیوں کی جو تعلیمات ہیں اس کو دیکھ لیجئے۔ میں پھر دعوت دیتا ہوں ان ذوات و شخصیات کو جو قرب و جوار میں یہاں پر جو بیج بویا گیا اور جس کی وجہ سے آج بھی ہمارے نوجوانوں کو کان میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں غلط ہیں، میلاد، تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ میلاد منانا، عید میلاد منانا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے اس کا کیا معنی لیا ہے؟ توجہ آپ کی بات پر قابل غور بات ہے۔ بھائی عید میلاد کیا ہے؟ آپ نے کیا معنی لیا ہے؟ تب تو اعتراض سمجھ میں بھی آئے۔ اگر آپ نے عید میلاد کا معنی یہ لیا کہ جلسے کو عید میلاد کہتے ہیں تو آپ نے غلط معنی لیا ہے، جس پہ آپ کا اعتراض ہے۔ اگر آپ نے عید میلاد کا معنی جلوس لیا ہے تو عید میلاد جلوس تو نہیں ہے۔ اگر آپ نے عید میلاد لنگر کھلانا لیا ہے تو لنگر کھلانا عید میلاد نہیں ہے۔ توجہ ہے۔ اگر آپ نے عید میلاد لائٹنگ لگانا لیا ہے تو یہ عید میلاد، لائٹنگ لگانا عید میلاد نہیں ہے، جھنڈے لگانا یہ عید میلاد نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا پھر عید میلاد کیا ہے؟ تو آپ تو سارے یہی کام کرتے ہیں۔ ہم نے کہا عید میلاد کسے کہتے ہیں؟ پہلے اگر آپ اس معنی و مفہوم کو سمجھ لیں تو آپ کا اعتراض خود بخود رفع ہو جائے گا۔ عید میلاد کا معنی یہ ہے کہ حضور کے آمد کی خوشی، کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ میلاد، برتھ ڈے، عید، خوشی۔ میلاد کا معنی عید میلاد النبی، نبی کے آنے کی خوشی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ میلاد منانا ناجائز ہے، تو میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا ان شخصیات و ذوات سے، وہ اہل علم حضرات سے کہ جن کا ایک اتنا یقین ہے کہ انہوں نے عید میلاد النبی کا معنی ہی سمجھا نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں عید میلاد النبی منانا ناجائز ہے تو اس کا معنی کیا ہوا کہ حضور کے آمد کی خوشی ناجائز ہے؟ خدا کا خوف کیجئے، خدا کا خوف کیجئے۔ میں نے آپ سے کیا کہا کہ میں ان دنوں میں جن چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں وہ بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ پہلے آپ اپنا قبلہ تو درست کیجئے تب نماز وغیرہ پڑھیں گے۔ آپ کا قبلہ ہی درست نہیں ہے، آپ الفاظ کے معنی اور مفہوم کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا۔ تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہ جلسہ کیا ہے؟ یہ جلوس کیا ہے؟ اور یہ پھر یہ جھنڈے کیا ہے؟ یہ لائٹنگز کیا ہے؟ تو
تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ کیا چیز ہے میلاد النبی میں؟ ہم نے کہا بھائی عید میلاد کا معنی سمجھے تو میلاد کی خوشی، خوشی تو ذل کے کیفیت کا نام ہے. خوشی کس چیز کا نام ہے؟ مجھے خوشی ہوئی آپ کے آنے سے، بچے کی ولادت پر خوشی ہوئی، بچہ پاس ہوا خوشی ہوئی. تو خوشی جو ہے یہ کس کیفیت کا نام ہے؟ ظاہر کا نام ہے یا باطن کا نام ہے؟ باطن کا نام ہے، ظاہر کا نام نہیں ہے. آپ آئے میرے دل کو سرور ہوئے تو خوشی ہے. عید میلاد النبی کا معنی کہ حضور کے آنے کی مجھے دل سے خوشی ہوئی ہے، تو دل کی خوشی کا نام یہ میلاد ہے. دل کی خوشی کا نام میلاد ہے. تو پھر جب دل میں خوشی ہوتی ہے نا تو پھر اظہار چاہتا ہے. محبت کیا چاہتی ہے؟ اظہار کروں میں. بچہ پیدا ہوا اور دل کو خوشی ہوئی، اظہار کرنے کا دل چاہتا ہے. مٹھائی بات یہ اظہار ہے. دلیل پہ غور کیجیے. غور کیجیے آپ. جب خوشی ہوئی میرے دل کو تو میرے دل نے کیا چاہا کہ میں آپ کے لیے کچھ تحفے تحائف دوں. تو یہ اظہار ہے. آپ کے آنے کا نموان کا کروں، یہ اظہار ہے. تو جب محبت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے تو اظہار کرتا ہے نا انسان. تو میلاد النبی کا معنی تو یہی ہے کہ حضور کے آنے سے ہمیں خوشی ہوئی ہے اور اس خوشی کا اظہار کرنا ہے. تو ہم نے محفل میلاد یعنی کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حضور کے اوصاف بیان کرنے کا اہتمام کیا. خوشی دل سے ہوئی تھی، یہ اظہار کرنا، یہ اس محبت کا اظہار کیا، اسی کو محفل میلاد کہا جاتا ہے. تو اس میں کون سی ایسی قباحت ہے بھائی؟ اب آپ کہیں گے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے آمد پر جو خوشی ہے، اس خوشی کا اظہار حضور نے بھی کیا. سوال ہے نا. تو ایک دو باتیں کرتے ہوئے آگے ہم چلتے ہیں. اور آج کی جو محفل ہے، آج کی جو رات ہے، اس میں حضور کے خصائص، حضور کا حسب، حضور کا نسب یہی بیان کرنا ہے. حضور کی اسپیشلٹیز جو حضور نبی کریم علیہ السلام کو خاص اللہ نے دیا ہے، جو کسی نبی کو نہیں دیا، یہی بیان کرنا مضامین ہے. توجہ چاہوں گا. دلیل کے طور پہ میں نے بات کری ہے، اس لیے بڑے آرام سے آسان لفظوں کے ساتھ میں نے یہ تعبیرات آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، آج بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میلاد النبی ناجائز ہے، تو اس کا صحیح ترین معنی کیا ہوا؟ یہ منافقوں کا طریقہ تھا، کفار کا طریقہ تھا، یہ مومنوں کا طریقہ تھا. مومن تو کبھی ایسا نہیں کہتا. اور نہ کہا اس نے، یہ تو کافر تھے، ابو جہل تھے، ابو لہب تھے. حضور کے آنے پر انہیں جناب پریشانی لاحق ہوئی تھی. مومن کو کہاں پریشانی لاحق ہوتی ہے؟ غور کیجیے گا. صحابہ کرام نے آ کر پوچھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور جامع ترمذی میں جو حدیث ہے اس کا حوالہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. ترمذی میں کتاب المناقب کے اندر حدیث موجود ہے، باب فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث موجود ہے. اب حدیث سنیے گا ذرا، توجہ ہے بھائی، جو ہے غور کیجیے گا حدیث کا. صحابہ نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب تھے؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ سوال کیا پوچھا صحابہ نے؟ بولیے نا. اب یہ سوال جو کیا گیا نا، یہ سوال روٹین سے ہٹ کر تھا. یہ سوال عام فہم، عام حالات سے ہٹ کر تھا. اگر یہ سوال آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اعلان نبوت کب کیا، تو کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ حضور نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ تو یہ سوال پوچھنے کا کوئی جواز تھا؟ جو ہے آپ کی سوال جو پوچھنے والے صحابہ تھے، انہوں نے ایسا سوال پوچھا بے شک کا سوال نہیں تھا، تخلیق کا سوال تھا. آپ کب نبی تھے؟
آپ کی نبوت کب تھی؟ کب سے ہے آپ کی نبوت؟ توجہ توجہ، ترمذی کی حدیث میں کیا پھر سنیے گا، یا رسول اللہ متا وجبت لکن نبوہ رسالت کی بات نہیں ہو رہی ہے، متن حدیث پہ غور کیجیے گا، متن حدیث پہ غور کیجیے گا، لیکن نبوہ بھی ہے، نبوت کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر نہیں کیا، نبوت کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر نہیں کیا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کا جواب عنایت فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ آپ نے اس کا جواب دیا اور آپ نے اپنے تخلیق کے وقت کی کیفیات کو بیان فرمایا، کہا کہ کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، یہ تذکرہ تھا نا حضور کا، حضور نے تذکرہ فرمایا نا، حضور نے ذکر فرمایا نا، اپنے تخلیق کا ذکر فرمایا، ذکر یہی تو مضمون میلاد ہے، جشن میلاد کا مضمون یہی تو ہے، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب یہاں سے معنی سمجھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 57 کے اندر 157 کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ سورہ احزاب میں یا ایھا النبی، آپ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ جل وعلا شان نے یہ کیوں نہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول؟ سبحان اللہ، سنجیدہ ہے بات، سنجیدہ۔ رسول بھی اللہ کہتا تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں تھا نا، رسول بھی تو سرکار رسول بھی ہے، لیکن اللہ نے انتخاب لفظ کیا، نبی کا لفظ کیا تاکہ یہ اعتراض اٹھ جائے، تاکہ یہ اعتراض نبی پر کوئی قیامت تک قائم نہ کر سکے، کیا کہ نبی پر درود کب سے ہے، نبی پر درود کب سے ہے؟ اگر یہ کہہ دیا جاتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول تو پھر کوئی سہم جاتا کہ رسول پر درود اس وقت سے ہے جب نبوت کا اعلان کیا 40 سال کے عمر میں، اللہ نے اس آیت میں فرما دیا حبیب آپ نبی ہیں اور آپ پر درود اس وقت سے ہے جب آدم بھی نہ تھے، اللہ اس کے فرشتے اس وقت سے درود بھیج رہے ہیں۔ تم نے ہمارے رسول کو سمجھا کیسا ہے؟ ہم جس کے ماننے والے ہیں اس نبی کی شان تم نے کیا جانی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب آئیے ایک حدیث سے بات کا اس کا خلاصہ میں نے مضمون میلاد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں مضامین میلاد کہاں ہے، تو مضامین میلاد سمجھ لیجیے آپ۔ حضرت ذی وقار حضور کا معمول مبارک تھا، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، حضور کا معمول مبارک تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی موضوع پر کوئی اہم اور قابل توجہ بات تمام صحابہ کو بتانا مقصود ہوتا تھا تو آپ اپنا خطبہ یا تقریر منبر پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے جب کوئی خاص بات ہوتی۔ توجہ ہے حدیث میں کیا آیا؟ مطلب بن مداح اس کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کچھ نازیبہ کلمات تھے جو کفار نے کہے تھے، انہوں نے چاہا کہ میں آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام سے اس کا ذکر کروں کہ کفار نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، حرزہ سرائی کی ہے، آپ کے شان میں نازیبہ کلمات کہے۔ حضرت عباس نے چاہا کہ میں عرض کروں آ کر حضور سے، حضور کے سامنے ابھی آئے کہ حضور نے ان کے آنے سے پہلے ہی کہا کہ عباس مجھے پتہ ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو، ابھی کہا بھی نہیں تھا۔ عباس مجھے پتا ہے چچا، عباس مجھے معلوم ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، حضور منبر پر تشریف لائے اور کوئی خاص بات حضور کو کرنی ہو توجہ دلوانے والی تو حضور کیا کرتے تھے، منبر پر آ کر وہ خطبہ بیان کرتے تھے۔ حضور منبر پر آئے اور آ کر حضور نے سوال کیا، حضور نے پوچھا لوگوں، صحابہ سے پوچھا، صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ لوگوں میں کون ہوں؟ اب اس کا جواب تو بہت آسان تھا نا صاحب، حضور نے سوال کیا میں کون ہوں، تو صحابہ نے وہی جواب دیا جو ہم بھی ہوتے یہی دیتے،
آپ پر سلامتی ہو یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ صحابہ نے یہی جواب دیا اور کہا یا رسول اللہ یہ تو اللہ آپ سے راضی، اللہ کی سلامتی آپ پر نازل ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں عبداللہ کا بیٹا، سنیے نا یار، میں عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے مخلوق میں جب اللہ نے پسند کیا مخلوق میں انسانوں کو، تو اللہ نے مجھے انسانوں میں پیدا کیا۔ یہ حضور بیان فرما رہے ہیں، توجہ، مجھے انسانوں میں پیدا کیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات میں، سارے کائنات میں اللہ رب العزت نے دو گروہ کر دیے کائنات کے، کہا ایک گروہ عرب تھا ایک عجم تھا۔ یہ حضور منبر پر بیان فرما رہے ہیں، ایک عرب تھا ایک عجم تھا۔ ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے ان دو گروہ میں افضل گروہ، بہترین گروہ جو عرب کا تھا، اللہ نے مجھے اس میں پیدا کیا۔ حضور خود فرما رہے ہیں، حضور خود فرما رہے ہیں، توجہ۔ پھر فرمایا کہ عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبائل بنائے، بہت سارے قبائل تھے، ان میں بہترین قبیلہ جو تھا اللہ نے قریش کے قبیلے میں مجھے پیدا کیا۔ سب سمجھ میں آئی گا؟ پھر فرمایا کہ قبائل قریش کے اندر بہت سارے خاندان تھے، بہت سارے گھر تھے اور بہت سارے نسب تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کے گھروں میں سب سے بہترین گھر اور سب سے بہترین نسب بنو ہاشم کے گھرانے میں مجھے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں توجہ چاہوں گا ذرا اس حدیث مبارکہ میں غور کیجئے۔ اس حدیث میں کوئی احکام شریعت بیان کیا گیا؟ اس حدیث مبارکہ میں کوئی اللہ رب العزت کے حبیب نے اخلاق بیان کیا؟ کیا اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے کوئی معاملات کا ذکر کیا؟ خالصتاً حضور نے اپنے حسب کا اور اپنے نسب کا اور اپنے خاندان کا ذکر فرمایا۔ یعنی حضور اس کو سنت بنانا چاہتے تھے کہ لوگوں قیامت تک جب لوگ منبر محراب پر میرا حسب نسب جشن ولادت کے موقع پر بیان کرنا چاہے تو پھر یہ سنت قائم ہو جائے۔ منبر پر بیٹھ کر آپ نے ارشاد فرمایا اور قیامت میں پہلے سنت کے جناب اسی سنت پر عمل کرتی ہے، منبر پر بیٹھ کر حضور کے حسب نسب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے آپ، یہ دونوں حدیث مبارکہ، یہ دونوں حدیث سرکار دو عالم کے حسب نسب، حضور کے خاندان کا ذکر، اور یہی مضامین جو مضامین ہیں، ان مضامین کا ہی ذکر تذکرے آپ کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف محافل میں ہوتے ہیں۔ میں نے دلیل دی ہے۔ اب اس کے برعکس تشریف لائیے ذرا، ہمارے ملک کے اندر رویہ کیا ہے، بیہیویئر کیا ہے، اتنا پر یعنی یہاں پر یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ آج میں اس کو الٹ کر کے یہی اعتراض ان پر قائم کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے محفلوں میں جھنڈے لگا کر آپ پیسے اتنا ضائع کرتے ہیں، تو اب میں ان پر اعتراض قائم کرتا ہوں۔ مجھے اس سوال کا جواب دو کہ تم جب حدیث مبارکہ میں، قرآن میں جب مضامین میلاد موجود ہیں اور آقا دو جہاں نے اپنے میلاد کی خوشی کا اظہار فرمایا ہے، تو پھر تم نے اتنی کتابوں میں پیسے تو خرچ کیے تھے، تو قوم کا پیسہ ایسے کاموں میں کیوں خرچ کیا جس کا کوئی حاصل حصول نہ تھا؟ موٹی موٹی کتابیں لکھنی، تقریریں کر رہے ہیں، دلیل کیا ہے؟ اب آئیے ذرا میں ان کی طرف آتا ہوں، پھر میں اپنے احادیث کی طرف آؤں گا، لیکن میں چونکہ میرے پاس، آپ کے پاس بہت سے اعتراض، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر آدمی میں یہ اعتراض کر رہا ہے، صاحب نبی الاول کی 12 تاریخ تو تھی نہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں صاحب؟ یعنی جو زمانہ بدلتا جا رہا ہے تو بجائے اس کے کہ انسانوں کے عقل، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ صاحب نے بڑے صدی کی ایجاد ہے، توجہ ہے آپ کی؟ اگر آپ نے انصاف کا قتل نہ کیا ہو تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے عدل کا گلا گھونٹ نہ دیا ہو تو آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اگر آپ نے عدل کا گلا ہی گھونٹ دیا ہے تو پھر بات کرنے کا جواز نہیں بنتا ہے۔ پہلے تو آپ یہ کہتے رہے، آج سے 10-20 سال پہلے کہتے نہیں صاحب یہ جلسے جلوس تو صاحب یہ تو صرف اور صرف بڑے صدر امام احمد رضا نے کیا ہے،
جب سے سوشل میڈیا عام ہوا تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ تو بات غلط کہہ رہے تھے. سنیے نا، جھوم جاؤ نا، میرا جھوم جائے. یہ تو میلاد کا جلسہ تو جناب یوکے میں اس سے بڑا نکل رہا ہے، ماریشس میں اس سے بڑا نکل رہا ہے، جرمنی میں نکل رہا ہے، ساؤتھ کوریا میں نکل رہا ہے، جاپان میں نکل رہا ہے، چچنیا میں نکل رہا ہے، عرب میں نکل رہا ہے، یمن میں نکل رہا ہے، انڈونیشیا میں نکل رہا ہے. سبحان اللہ. ہمارے اجتماع کو چھوٹے نظر آئے، ہمارے اجتماع بڑے نظر آئے. تو یہ جھوٹ کا پلندہ کھلا نا. تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے آج کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سوال پوچھے نا آپ ان سے، یا تمہارا منظر تو بگڑ نہیں. تم نے کیا بیچا ہے لوگوں کے سامنے؟ تم نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا میلاد کے حوالے سے جو صدیوں سے ایک سلسلہ چلا آ رہا. اب مجھے بتائیے کہ آج اتنے سارے ایسی چیزیں جو بہت دین کے نام پر کی جا رہی ہیں، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک بہت ذمہ دار کراچی کے مفتی نے یہ بات کہی تھی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. ذمہ دار، توجہ ہے آپ کی، اہل دیوبند حضرات کے بہت بڑے ذمہ دار جو ہمارے یہاں پر آ کر عید کی نماز بھی ادا کرواتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. بہت بڑا نام لیتے ہیں، اس لیے بات کرنی. جب سوال کیا جائے گا تو جواب بھی دیا جائے گا. آپ نے سوال کیا، انہوں نے سوال کیا کیا؟ یوم پاکستان منا رہے تھے، یوم پاکستان کے جھنڈے بھی لگائے، باقاعدہ بڑے مدرسے والے کر رہے تھے. مفتی اعظم پاکستان کے صاحب تھے، وہ بھی پہنچ گئے. ہم اہل علم کی قدر کرتے ہیں، لیکن علم کیسا ہے کہ آپ کا علم آگے بڑھتا نہیں، کیا میلاد النبی پاک ٹھہر جاتا ہے؟ تو انہوں نے اس محفل میں کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یوم پاکستان، تو یوم پاکستان اس کا جو مقصد ہے یہ دنیاوی محفل ہے، یہ دینی نہیں ہے. لہذا دینی اور دنیاوی کو الگ کر دیا جائے. لہذا ہم اگر یہ منا رہے ہیں تو کوئی ہم کو یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ جھنڈے لگا رہے ہیں اور صاحب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو لہذا دنیاوی محفل ہے. میلاد جو منایا جاتا ہے وہ میلاد منانے والے اس کو دین میں شامل کرتے ہیں، اس لیے وہ بدعت ناجائز ہے. یہ الفاظ تھے ان کے. توجہ ہے آپ کی؟ جب اہل علم میں اعتراض کیا تو جواب تو بنتا ہے نا. تو آپ بتائیے کہ جو عشرہ حسین، عشرہ فاروق حسین منا رہے ہیں آپ، یوم صدیق اکبر منا رہے ہیں آپ تو بہت سارے کام کر رہے ہیں. آپ کے جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں یوم فاروق اعظم یوم صدیق. اچھا پھر نہ صرف یہ منا رہے بلکہ اس پر لکھتے ہیں تعقیب کا اعلان کیا جائے. تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں تو کیا آپ نے اس کو دین سمجھ کر کیا یا بے دینی ہے یہ؟ اگر یوم فاروق اعظم پر یا یوم صدیق اکبر پر عام تعقیب کا اعلان، توجہ ہے، چیرے نہیں گھر تک چھوڑ آئیں گے. ہم میلاد کرنے والے ہیں، میلادی ہیں، اور فضل سے کہتے ہیں بیٹا بیٹھ جاؤ، بچوں کو بٹھائیں، فضل سے میلاد مناتے ہیں. اور یہ کوئی ایسی آج کی بات نہیں ہے. میں نے کہا دلائل کے انبار لگا سکتے ہیں، لیکن بات کر رہے ہیں کہ بات کی جائے جب تم نے سوال اٹھایا تمہارے سوال پر سوال قائم کرتے ہیں. ذرا مجھے بتائیے کہ یہ جو یوم فاروق اعظم مناتے ہیں، یوم صدیق اکبر مناتے ہیں، عام تعقیب کا اعلان کیا جائے، ذرا جواب دیجیے نا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے صدیق اکبر کے دن آئے تھے تو کیا یوم صدیق پر تعقیب کا اعلان کیا تھا؟ بات کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ وہاں سوال کیوں نہیں قائم ہوتا؟ وہاں کیوں نہیں اعتراض قائم کیا جاتا کہ صاحب اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ بتائیں کہ آپ کے مدارس کے اندر سینکڑوں کام ایسے کیے جاتے ہیں، کوئی مدرسہ آپ بتا دیں جو سالانہ کلم چلنا کرتا ہو، تقسیم اسناد نہ کرتا ہو. یعنی عرب و عجم میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی مدرسہ ایسا ہو کہ جہاں پر فارغ التحصیل جو عالم دین ہو علماء کے لیے وہ دن منایا جائے جس کو کنونشن کہتے ہیں. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیں نا، حضور نے بھی تو صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر اپنے اشاعت کے غلاموں کو اور اپنے طالب علموں کو پڑھایا تھا، تو کیا حضور نے بھی کوئی کنونشن کیا تھا؟ تو کیا یہ بھی دین آپ جو کر رہے ہیں کیا یہ بھی دین کے اندر رہ کر نہیں ہے؟ تو آپ جو سب اعتراضات جو سوالات قائم کر رہے ہیں، اسی طرح سینکڑوں قسم کے کام ہیں جو آپ کر رہے ہیں.
خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے ہیں، اور اس دن جناب آ کر سارے حکمرانوں کے لوگ آتے اور غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے. تو یہ اربوں روپے کا غلاف کعبہ چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سونے کا اس پر جناب نقش و نگاری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر کسی کی بیٹی کی شادی یاد نہیں آتی؟ توجہ ہے اس بات پر؟ صرف میلاد پر ہی کیوں کہ جب میلاد کا مہینہ آئے یا میلاد کا دن آئے تو آپ کے پیٹ میں مویشی شروع ہو جائے اور فتویٰ لگائے، تو آپ کو چاہیے کہ یہ سارے کے سارے خرافات ہیں، بدعت ہے، کیونکہ حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ کے بعد تابعین نے نہیں کیا، لہذا ختم بیماری ختم کر دیا جائے، کنونشن ختم کر دی جائے. مجھے بتائیں کہ سرکار کے زمانے میں کوئی میلاد قائم تھا کس طرح باندھ دی جاتی ہو؟ تو گنبد بتا دیں آپ، حضور کے زمانے میں گنبد بنایا گیا ہو، آپ نے سب کیا نا؟ جب آپ سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ یہ ضرورت ہے، تعظیم و تکریم کے لیے ضروری ہے. آپ کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ آپ چاہیے کہ میلاد النبی پر جو فتویٰ ہے نا، ہماری گزارش ہے ان سے، مفتی صاحب ذرا پلیز آپ وہ توجہ فرمائیں جو دلیل کہ صحابہ نے نہیں منایا، تو ہم کہتے ہیں صحابہ نے تو بخاری کا ختم بھی نہیں کیا، صحابہ نے تو بخاری کا ختم بھی نہیں کیا. صحابہ کے زمانے میں تو بخاری نہیں تھی، منبر نہیں تھے، محراب نہیں تھے اس طرح خوبصورت. یا اس طرح ایک ایک چیز آپ دیتے ہیں نا کہ نہیں لائٹ، اچھا میلاد کا ٹھیک ہے، میلاد کو کر لیں، یہ لائٹ لگانا جائز نہیں ہے، اچھا لائٹ لگائے تو جھنڈا لگانا جائز نہیں ہے، ہر چیز پہ اعتراض. تو ہم کہتے ہیں ذرا بتائیے کہ آپ، اچھا چلے ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے اطراف کو اپنا کے کرتے جلوس منانا جائز نہیں ہے، ہم نے کہا کہ تم نکلتے ہو ایسے روٹے لے کر اور بستر لے کر گشت کرنا جائز ہے، اور گشت کرنا جائز ہے کہ شادی میں گشت کیا تھا؟ تو آپ کہیں گے نہیں شادی دین میں تقاضے، تو ہم نے کہا یہاں پر بجٹ پہنچ گیا بھائی، یہاں پر کون سا یہاں پر کوئی خرافات کرتے ہیں؟ یہاں پر درود سلامی تو کر رہے تھے، حضور کی بات تو کر رہے تھے، حضور کا نسب کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی شان کو ذکر کی جاتی ہے. تو آپ بتائیں نا، آپ کہیں تو ٹھیک ہے، ہم تو گاڑی میں بیٹھ کیسے ہو جاتا ہے؟ لہٰذا آپ بیٹھے سارے، اور بیٹھنے کے بعد جو فتویٰ میلاد پر ہے سارے کا سارا فتویٰ ان تمام چیزوں پر ہے اور آپ نے نئی ایجادات کی ہے، ان سب کو ناجائز اور خرافات کہتے ہیں، سارے کے سارے آپ نے مدارس سے نکالے. ہم پھر مانیں گے کہ آپ نے آدمی کا گلا نہیں دھوتا ہے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں دیکھیے یہاں پہ میں ذکر کرتا ہوں بارگاہ میں، دلیل تو ہمارے پاس ہے کہ ہمارے نزدیک میلاد بھی جائز ہے، اور وہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس کے لیے بھی دلیل ہے، لیکن تمہارے پاس جو دلیل ہے اس دلیل کی بنیاد پر میلاد جو ناجائز کہتے ہو تو تمہارے سارے کام فارغ ہو جائیں گے. ہمارا مزاج نہیں، لیکن کیونکہ اب سوشل میڈیا پر اتنی بکواسات کی جا رہی ہے کہ جواب اگر مسجد ممبر و محراب سے بنتا ہے، کیونکہ ان کا جو اعتراض ہے یہ 100 سال کا اعتراض ہے. میلاد منانا یہ تو 1300 سال کی تاریخ ہے، 1400 سال کی. میلاد پر اعتراض کرنا یہ تو 100 سال، یہ میلاد ناجائز کہنا یہ بھی ہے. نہیں سمجھ رہے؟ جو بدعت ہے نا، وہ لفظ بدعت یہ ہے کہ آپ میلاد کو ناجائز کہتے ہیں، یہ لفظ بدعت ہے. چونکہ صحابہ کرام نے کہیں کہا ہے کہ میلاد ناجائز ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، ہم دلیل دے سکتے ہیں. حضرات ذی وقار، تو پھر آپ بتائیں نا، ان سے جب پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں دین کے تقاضے ہیں، مسجد کی تعظیم و تکریم ہے، منبر بنانے سے، مینار بنانے سے، گنبد بنانے سے، لائٹنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مسجد کی تعظیم ہے، تکریم ہے. آپ کا زمانہ ہے، اس زمانے کے تقاضے ہیں. ہم نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے. خانہ کعبہ میں جب ہم خانہ کعبہ میں غلاف کعبہ لگاتے ہیں تو پھر خانہ کعبہ کی تعظیم و تکریم ہے. ہم کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر ایسا کیوں ہے؟ کیا مدارس کے اندر اصناف کی تقسیم کی جاتی ہے، تزئین و آرائش کی جاتی ہے تاکہ لوگ آ کر مدارس کو خوبصورت دیکھیں، اس کی تعظیم و تکریم ہے. تو ہم نے کہا ہر جگہ تعظیم و تکریم ہے، اور اس کی سب سے زیادہ تعظیم و تکریم ہوئی تھی، اس کی تعظیم و تکریم کیوں نہیں ہے؟ سب سے زیادہ تعظیم و تکریم مصطفیٰ کی ہونی چاہیے تھی. یہاں تعظیم و تکریم کیوں نہیں ہے؟ خانہ کعبہ کی تعظیم اتنی اعلیٰ کہ آپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو فرماتے
کعبے یعنی ایک مومن کا دل توڑنا کعبے کو 70 مرتبہ ڈھانے کے برابر ہے. تو مومن کے دل کی اتنی تعظیم ہے تو ذرا سوچے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ساری تعظیم آپ نے دوسروں کے لیے رکھ لی اور حضور کی کوئی تعظیم نہیں ہے, حضور کی کوئی تقریر نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, توجہ چاہوں گا, یہ دلائل یاد رکھیں گے, آپ رکھیں گے؟ ہاں, ابھی آپ کو لنگر کا بھی انتظام ہے. سبحان اللہ, ذرا مسکرا دو یار, تو پریشان ہو, تمہیں بھوک لگ رہی ہے شاید. کیا سرکار ترمذی کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, حلال کتاب اللہ میں بیان کر دیا گیا اور حرام بھی کتاب اللہ میں بیان کر دیا گیا. جو اللہ نے حلال کیا تھا حلال ہے, اور جو حرام کرتا تھا وہ حرام ہے. بعض چیزیں جو حلال کرنی تھی وہ حلال کر دی, جو حرام کرنی تھی حرام. بعض چیزوں پر سکوت ہے, سکوت خاموشی ہے, جو خاموشی ہے وہ جائز ہے. جس چیز پر قرآن و حدیث نے خاموشی اختیار کی, یہ اصول یاد رکھے کہ جس پر خاموشی اختیار کی اس پر جائز ہے وہ. تو قرآن و حدیث کے اندر کہیں پر بھی کسی صحابی کا قول نہیں ملے گا کہ میلاد منانا ناجائز ہے. اگر یہ ناجائز ہوگا تو حرام کہہ دیا جاتا, جائز ہے, اس لیے سکوت اختیار کیا گیا. دین کے اندر دو طرح کے احکام ہیں, یہی سے یہ مسئلہ نکلا کہ دین میں دو طرح کے احکام ہیں. بعض کو متعین کر دیا گیا اور بعض کو ہم پر چھوڑ دیا گیا. سبحان اللہ. مسجد بنائے, دین میں کیا مسجد بنائے, مسجد کی 4 دیواری ہوگی, اس کے جناب فنائل مسجد کیا ہوگی, یہ ساری باتیں بتا دوں. اب بات چیزیں چھوڑ دی گئی. اب آپ مسجد میں اے سی لگانا چاہیں لگا لیجیے, مسجد میں آپ فرش فروش بچھانا چاہیں لگا لیجیے, مسجد کے اندر آپ مائک سسٹم لگانا چاہیں لگا لیجیے. اب یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مائک تو نہیں تھا. اب یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ حضور کے زمانے میں اے سی والی چیزیں نہیں تھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ مسجد اور فنائے مسجد کا تعین کر دیا گیا, بعض چیزیں زمانے کے حساب سے چھوڑ دی گئی. اگر یہ اصول نہ سمجھے نا والے سنت کے نوجوانوں, میرے قوم کے بچوں, تو پھر یہ لے کر گھومے نہ باہر بہت سارے جراثیم زدہ لوگ, ان کا کام صرف جراثیم پھیلانا ہے. ڈینگی بھی پھیل رہا ہے, ملیریا بھی پھیل رہا ہے, ٹائیفائڈ بھی پھیل رہا ہے. اسی طرح کے اس طرح کے جو نظریات کے جراثیم ہیں, اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. قرآن کریم کے الفاظ بدلے نہیں جا سکتے, یہ متعین ہے. نہ زیر بدل سکتا ہے نہ زبر, نہ مدنی صورتوں کو مکی کہہ سکتے ہیں نہ مکی کو مدنی کہہ سکتے ہیں. 114 ہے تو 114 ہوں گے, 16 نہیں ہو سکتے. تو یہ قرآن کریم کے الفاظ زیر و زبر اور ساری چیزوں کو متعین کر دیا. لیکن اگر کوئی قرآن کریم کے اوپر بلند کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, غیر کرنا چاہے کر سکتا. پہلے کے الفاظ میں یہاں پر اللہ کے اسماء الہی, اسماء حسنہ لکھنا چاہے لکھ سکتا ہے. اب کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی سرکار کے زمانے میں لکھا جاتا تھا, یہ لکھا جاتا تھا, یہاں پر چھوڑ دیا گیا. سبحان اللہ کہہ دیں. یعنی سارے مسجد سے نکال دیں آپ کتابوں کو, قرآن سارے نکال دیں, چونکہ یہ سارے قرآن بدعت میں آپ کے اصول کی وجہ سے. نہیں سمجھ رہے آپ, غور کیجیے, ذرا توجہ کیجیے. اچھا اور چلیے, نماز ہے, نماز پڑھتے ہیں آپ. نماز میں کتنی رکعت ہے بتا دیا گیا. نماز کے پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے بتا دیا گیا. نماز کے 4 رکعت میں کیا پڑھیں گے بتا دیا گیا. نماز کے پہلے قاعدے کو کیا کہتے ہیں, آخری کو کیا کہتے ہیں بتا دیا گیا. نماز کا پورا جناب ذائچہ کھینچ کر بتا دیا گیا. نماز ایسے پڑھنی ہے, اس میں رد بدلے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نیلی ٹوپی پہن کر پڑھتا ہے تو بھی جائز ہے, اس کا مزاج ہے. کوئی امامہ پہن کر پڑھتا ہے, اس کا مزاج ہے, جائز ہے. کوئی جناب اگر ہری ٹوپی پہن کر پڑھتا ہے, جائز ہے. کوئی اگر اے سی والی جگہ پر پڑھتا ہے, جائز ہے. اگر کوئی پنکھے کے نیچے پڑھتا ہے, جائز ہے. لیکن مزاج کو چھوڑ دیا گیا. نماز میں جو تھا وہ متعین ہے, باقی چیزوں کو تیری طبیعت پر چھوڑ دیا گیا. اب سنیے گا,
سنیے گا اسی طرح مضامین میراث سرکار نے خود بیان کیا، قرآن نے بیان کیا۔ مضامین میراث تو تھا جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے، قرآن میں جا بجا ہے، مضامین میراث بیان کر دیا، کہا کہ تیرے صدیوں پر چھوڑ دیا، تیرے زمانے پر چھوڑ دیا، تیرے علاقوں پر چھوڑ دیا، تیرے طبقے پر چھوڑ دیا، تو جس صدی میں رہے گا تیرا مزاج جو چاہے مصطفیٰ کی خوشی ہے، جیسے چاہتا ہے منانے کا میں سب قبول کر لوں گا، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ سارے مضامین اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے، ہمارے مزاج کے مطابق جس کا دل چاہتا بینکٹ میں میلاد کرے، جس کا دل چاہتا 4 پکوان پکا کر میلاد کرے، اب نہیں کہا جاتا کہ حضور نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، اگر یہ اعتراض یہاں پر ہے تو یہ اعتراض نکاح پر بھی کرو گا کہ حضور نے تو صرف نکاح ہی پڑھایا تھا نا، یہ پکوان پکا پکا کے کیوں کھلا رہے ہو، یہ کارڈ کیوں چھپا رہے ہو، وہاں کیوں نہیں اعتراض ہے؟ کیا وہ دین سے ہٹ کر ہے کیا؟ مدرسے کے اندر بخاری کے ختم کرتے ہیں، ہم پوچھیں دلیل تو تم نے یہی دی تھی نا کہ وہ دین کی محفل نہیں تھی یا وہ پاکستان دنیا کی محفل تھی، تو ہم نے کہا کہ وہاں پر تو بچ گئے، یہاں پر آپ بتائیں بخاری کی جو محفل ہے وہ دین کی یا دنیا کی ہے؟ اسناد کو تقسیم کریں، یہ دنیا کی محفل ہے دین کی محفل ہے؟ یوم فاروق اعظم دین کی محفل ہے یا دنیا کی محفل ہے؟ یہ سارے دین کی محفل ہے، تو یہ دین کی محفل کیسے جائز ہے؟ تو حضرات نے بتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر صدی کے ریکوائرمنٹ ہے نا، تو کہتے ہیں نہیں، بات یہ ہے کہ آج کل یونیورسٹی میں اور کالجز کے اندر اسی کے اندر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس لیے ہم نے مدارس میں اے سی لگایا ہے تاکہ زمانے کی ریکوائرمنٹ پوری کی جائے۔ ہم نے کہا یہ تو سمجھا رہے آپ کو، سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ تو سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ زمانے کے تقاضے ہیں، ایک طرف نامی سے مصطفیٰ پر حملے ہیں، تو آج کے زمانے میں نکلنا پڑے گا تاکہ تم باہر نکلو، جلوس کی شکل میں نکلو اور آپے میں ہاتھ ڈال کے نکلو تاکہ پوری دنیا کو بتاؤ کہ دیکھو غیرت مسلم زندہ ہے۔ اگر حضور کی نگاہ اٹھائی گئی تو غلام مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے، آپ نکال دیا جائے گا۔ ہر جگہ دین کے دنیا کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، نہیں نکلتے ہیں کیا؟ آج کیا سیاسی جماعتیں کیا آج دھرنا نہیں دیتی ہے؟ کیا سیاسی جماعتیں کیا آج بڑے بڑے واک نہیں کرتی، مارچ نہیں کرتی ہے؟ کیوں؟ اس کے اثر ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، توجہ، اثرات ہوتے ہیں، نکلنے کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو جہاں نام سے مصطفیٰ پر حملے ہو رہے ہیں، جہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کو ڈرایا جا رہا ہے، تو ایسے وقت میں کیا ہم سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں نکل کر ہم ان کو بتائیں گے اس سامراج سے کہ لوگوں یاد رکھو، اگر تم نے ہمارے آقا کی طرف میری نگاہ سے دیکھا تو حضور کے چاہنے والے آج زندہ ہے، مر نہیں گئے ہیں۔ اس کی ضرورت تو آج زیادہ ہے نا، بولیے نا، اس کی ضرورت آج زیادہ ہے نا، تاکہ ہم نکل کر حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا اظہار کریں۔ دنیا بھر میں جب نکلتے ہیں تو ان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، جب مسلمان ناموں سے رسالت پر نکلتے ہیں ان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ حکومتوں پر پریشرائز اسی لیے کرتے، بند کرو ان کو، جیلوں میں ڈال دو۔ اگر اس کے اثرات نہ ہوتے تو جیلوں میں کیوں ڈالا گیا ہے؟ تو حضرات عزیز وقار میرے آقا، اور ایسا آقا جس کی شان یہ نہیں عرض کر رہا تھا کہ ہر جگہ تعظیم و تکریم ہے، تو میرے نبی کی تعظیم و تکریم نہیں ہے؟ سب سے زیادہ مستحق ہے آقا دو جہاں کی ذات کہ جن سے ہم اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ اب غور کیجیے آپ، تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے آپ کو اتنا، یعنی کہ سب سے زیادہ مستحق آپ ہیں۔ توجہ، پوچھنا ہے میں نے آپ سے، آپ پہلے ایمان رسول پر لائے یا قرآن پر لائے؟ پہلے ایمان کس پر لائے؟ تو یہاں تو قرآن کے 10 والے جناب سب سے آگے ہوتے، رسول کی بات ہے تو پیچھے ہوتے۔ رسول پر ایمان پہلے ہے، اور رسول پر ایمان، اور میں آپ سے عرض کروں ایک جملہ دے رہا ہوں، آج دن میں ہماری دعا ہے، ایک جگہ بیان کرے تو باری دعا،
جملہ دے رہا ہوں، رسول کو پسند نہیں کرنا، رسول کی سنت کو پسند نہیں کرنا، بلکہ محبت کرنا ہے۔ رسول سے تعلق پسند کا نہیں ہے، رسول سے تعلق محبت کا ہے، پسند کا نہیں۔ آپ کہیں گے پسند اور محبت میں فرق کیا ہے؟ ہم نے کہا پسند جس چیز کو کیا جائے تو انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھول ہے نا، پھول، توجہ، پھول ہے نا، پھول، ایک پھول کو دو شخصیات نے دیکھا، ایک نے پسند کیا، ایک نے محبت کی۔ پسند کرنے والا توڑے گا تاکہ میرے پاس آ جائے، اور محبت کرنے والا اپنے مقام پر رکھ کر حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو رسول سے تعلق محبت کا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ ہمارا زمانہ لائک کا ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ یوٹیوب چینل لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چونکہ زمانہ لائک اور شیئر کا ہے، اس لیے بات سمجھا رہا ہوں۔ لائک کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ پسند کرنا، حاصل کیا جائے گا۔ رسول وہ ہے جس سے محبت کا تعلق قائم کرنا ہے، وہ اپنے مقام پر رہے گا لیکن اس کے ناموس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اس نے اللہ کی خوشبو بھی سننا ہے۔ وہ پھول اپنی جگہ پر رہے گا لیکن اپنی رانی چاروں طرف بکھیر رہا ہوگا۔ یہ محبت کا تعلق ہے رسول سے۔ اسی طرح رسول کو جاننا ہی کافی نہیں ہے، رسول کو ماننا ضروری ہے۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت جانتا ہوں شریعت کو، ہم نے کہا جانتا تو بہت ہے، مانتا بھی ہے۔ سبحان اللہ، جاننے اور ماننے میں فرق ہے۔ ابو جہل بھی تو جانتا تھا، ابو لہب بھی تو جانتا تھا، نہیں جانتا تھا کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، آمدہ کے گلال ہیں، کیا نہیں جانتا تھا؟ ہم سے زیادہ جانتا تھا، خاندان والا تھا، جانتا تھا۔ تو مسلمان کیوں نہیں کہتے کہ مانتا نہ تھا، مانتا نہ تھا؟ آج کا مسئلہ یہی ہے، حضور کو جانو نہیں، حضور کو جاننے سے آگے کا درجہ ہے، حضور کو ماننا ہے۔ انہیں جانا، اعلیٰ حضرت نے آگے کا درجہ بیان کیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کہا باللہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دنیا سے مسلمان ہونے جانے کی شرط اول نہیں ہے کہ حضور کو جاننا بھی ہے، حضور کو ماننا بھی ہے۔ اب دیکھیں کیا میرے آقا کی شکل دیکھیے آپ، سبحان اللہ، یکتا ہے ہر طرف، پیغمبروں میں یکتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، چند آپ احادیث ذرا غور کیجیے۔ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ سب سے پہلے اول خلق ہے، قبر انور سے سب سے پہلے باہر تشریف لائیں گے۔ کوئی پیغمبر آپ کا ساتھی نہیں ہے یہاں پر، یہ شان صرف میرے نبی کی ہے۔ سب سے پہلے قبر سے کون اٹھے گا؟ بولو، ہمارے نبی اٹھیں گے۔ سب سے پہلے شفاعت کون کرے گا؟ میرے نبی کی شان کو دیکھو آپ، یکتا ہے، یکتا، بے مثل بے مثال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کس کے لیے کھولا جائے گا؟ ہمارے نبی کے لیے۔ یہ خاص ہے، یہ خاص، یعنی یہ کام وہ صفات جس میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ جملہ دوں سبحان اللہ کا متلاشی نہیں ہوں، لیکن جملہ دوں، ارے جس نبی جیسا ہم دوسرا نہیں مانتے، جس نبی جیسا ہم دوسرا نہیں مانتے، تو ہم پھر خدا جیسا دوسرا کیسے مان لیں؟ اہل سنت والجماعت شرک تو کر ہی نہیں سکتی، جس کا نبی جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، تو جس خدا کو ہم مانتے ہیں جیسا دوسرا خدا کیسے مانیں گے؟ میرے آقا کی شان دیکھیں احادیث میں، کوئی بھی ایسا نہیں تھا پورے پیغمبروں کی تاریخ کے اندر۔ حضور بیک وقت آگے بھی دیکھتے تھے، پیٹ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ ایسا نبی ہمارا، جب ہمارا ایسا نبی تو اس کی شان بیان نہ کی جائے میلاد کی رات؟ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، آپ کو اللہ نے کوثر عطا فرمائی، کوثر عطا فرمائی، اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اللہ نے، درجہ بلند کر دیا، آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا، کسی نبی کو مقام محمود نہیں دیا گیا۔ میرے نبی کی شان میں کہ آپ کو مقام عبدیت پر سرفراز کیا گیا، اللہ اکبر۔ میرے نبی کی شان یہ کہ آپ کو جوامع الکلم بنایا گیا، مختصر الفاظ کہتے تھے اور الفاظ المعانی کا سمندر ہوا کرتا تھا۔ میرے نبی کی شان آپ کو تمام خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی۔ میرے نبی کی شان کیا ہے؟ آج جو نبی آج اس کا یوم ولادت منا رہے ہیں، ساری کنجیاں کس کے پاس ہے؟ بولے نا، بخدا خدا کا یہی ہے در،
نہیں اور کوئی مطر جو وہاں سے وہ نہیں آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ آگے چلیے، آپ کے لیے ساری زمین پاک کر دی گئی اور مسجد بنا دی گئی، کسی پیغمبر کے لیے ایسا نہ کیا گیا۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، اور ان کے توسط سے ہمیں بھی اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا فرمایا، جہاں چاہو نماز پڑھو کہیں کر لوں گا، ورنہ خاص پیغمبروں کے لیے کہا کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ روز قیامت آپ تمام اولین و آخرین کے سردار ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، لیکن جملہ ایک فرمایا ولا فخرا، مجھے فخر نہیں، سارے بنی آدم کے سردار ہیں آپ، لیکن فخر بولیے نا، یعنی کہ آپ دیکھیں کوئی اگر وزیر اعظم بن جائے تو فخر کرتا ہے کہ میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، لیکن نبی سارے کائنات کی انسانیت کے سردار ہیں، لیکن کیا فرماتے لا فخر، مجھے فخر، جس پر فخر کیا اس پر غور کیجیے، فخر کس پہ کیا ہے؟ سرداری پر فخر نہیں ہے، فخر کس پر کیا؟ کہا الفقر فخری، فخر میرا فخر ہے۔ کیا کہا؟ فخر، فخر، فقراء، فقیری، یہ میرا فخر ہے۔ آپ پیغمبر کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ فخر سے کہاں آشنا ہے؟ جو سرکار کا فخر تھا اس کو حاصل کرنا تھا نا ہمیں۔ فخر کیا تھا؟ بے نیاز ہو جائے انسان حاصل، اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ رہے، ہر وقت اللہ پر نگاہ رہے، یہ فقیری ہے۔ جو ہمیں طلب کرے خدا سے کرے، یہ فقیری ہے۔ یہ فقیری ہم نے حاصل کی۔ حضور کو جب بھی کوئی طلب ہوتی تھی اللہ سے مانگتے تھے۔ کیا یہ شان ہم آج رکھ رہے ہیں؟ آج غیر خدا کے سامنے ادھر ادھر پھرنا یہ امت مسلمہ کا وتیرہ بن گیا ہے۔ میراث کی رات آقا و جہاں کا طریقہ اختیار کیجئے۔ حضور جب بھی مانگتے تھے خدا سے مانگتے تھے۔ لوگوں اپنے حاجتیں لوگوں کے سامنے پیش نہ کیا کرو، جب بھی مانگنا کس سے مانگو؟ خدا سے مانگے۔ آپ کا پیغام ہے آقا و جہاں ہمیشہ اللہ سے مانگتے تھے۔ کل انشاءاللہ ہمارے جمعے کے موضوعات میں یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مرض کے لیے دوا تجویز کی ہے، دعا بھی اور دوا بھی، ان دونوں پر بات کی جائے گی انشاءاللہ جمعہ کے خطاب میں۔ یہ الگ موضوع ہوگا کیونکہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے۔ دوا کیا تھی، سرکار نے کیا دوا تجویز کی، اور دعا کیا کرتے تھے حضور، وہ آپ کے سامنے کل جمعے کے خطاب میں عرض کریں گے۔ آگے چلے درود پاک کو اللہم صلی علی محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اب یہاں پہ ایک انفرادی کوشش ہے، انفرادی جو اسپیشلٹی تھی حضور کی، پیغمبروں کے اندر جو اللہ نے پیغمبروں کو دیا میرے نبی کو اس سے زیادہ دیا۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو اژدہا جو ان کے لکڑی تھا نا، لکڑی توجہ ہے، لکڑی جب ڈالتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ لیکن جب بات میرے نبی کی آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار کی جدائی میں خشک لکڑی کے ستون میں اللہ نے جان ڈال دی، وہ حضور کے فراق میں ہوتا تھا۔ یعنی وہاں کا معجزہ دیکھیں گے، تحمل میں ایک جان تھی، وہاں پورے تنے کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جان ڈال دی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد بیضا کا نشان ملا، ہاتھ ایسے ڈالتے تھے، توجہ ہے، ہاتھ یہاں سے ڈالتے تھے اور ایسے نکالتے تھے تو آپ کے ہاتھ سے روشنی نکلتی تھی۔ اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ختم نبوت کا جو گوہر عطا کیا جو حضور کے پشت پر موجود تھا۔ اور آگے بڑھو، حضور کی شان یہ تھی، موسیٰ علیہ السلام ہاتھ ایسے لے جاتے تو لب نیزہ ہوتا تھا نا، لیکن میرے مصطفیٰ جب مسکراتے تھے سامنے کی دیوار روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ یکتا و یگانہ ہے میرا۔ اگر شان مصطفیٰ دیکھنی ہے تو دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو پانی جاری ہو گیا، عصا پتھر پر مارا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھر سے پانی جاری کیا۔ ارے پتھر سے تو پانی جاری ہو جاتے ہیں، لیکن معجزہ تو یہ تھا کہ حضور اگر اپنے انش سے روایت سے پیارے رہتے تو انہیں سے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ کی شان دیکھیں آپ،
سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی نے نشان میرے آقا کو عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کی مناجات کا مقام طور سینا ہے. موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر گئے اور اللہ سے مناجات کر رہے ہیں, اور میرے آقا کے مناجات کا مقام عرش معلیٰ ہے. حضور جب مناجات کرنے جاتے ہیں عرش معلیٰ پر چلے جاتے ہیں. کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہی شان کو ملا کر موجود ہے نا. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہاتھ میں کیا دیا, لوہے پر, لوہے کو پکڑنے کو نرم ہو جایا. میرے مصطفیٰ کی شان کسی پتھر پر پان کے پتھر نرم ہو جاتا. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ جو چرند پرند ہے ان کی بولیاں سکھائی, پرندوں کی بولیاں. تو پرندوں کی بولیاں سیکھی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے. میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ کون سا ایسا پرندہ اور کون سا ایسا جانور نہیں ہے جو حضور کے دربار میں آ کے حضور سے فریاد نہیں کرتا. اونٹ کو دیکھ لیں, ہرن کو دیکھ لیں, اللہ اکبر, حضور کے دربار میں. اور حضور کو یہ شان دی. توجہ ہے, توجہ چاہوں گا. موزے کو آپ نے دیکھے, بھائی چڑیا تو بولتی ہے نا, چڑیا کا کام بولنا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی زبان تو ہوگی, لیکن کبھی کسی اعضاء جسم کے بیٹی کی کوئی زبان ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. ایک انسان گائے کے گوشت سے بوٹی نکالے, گائے کی تو زبان ہوگی, لیکن گائے کے بیٹی کی کوئی زبان نہیں ہوتی. بکری کی تو کوئی زبان ہوگی, لیکن بکری کی بیٹی کی کوئی زبان نہیں ہوتی. وہاں سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں. یہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے بکری کی بیٹی رکھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قوت بیان دیتا ہے. مصطفیٰ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. یہ میرا آقا ہے. اللہ اکبر. اور توجہ ہے, آگے چلیں. ابراہیم علیہ السلام, آتش نمرود اللہ رب العزت نے سرد کر دیا, ان کو ٹھنڈا کر دیا. اور میرے آقا کریم علیہ السلام ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو جو شب معراج میں گئے تو ایک بہت بڑا کنویں ناری تھا. میرے آقا جب وہاں سے گزرے اللہ نے حضور کی برکت سے اس کو ٹھنڈا کر دیا. زمین پر کوئی آگ کا ٹھنڈا ہونا اور بات ہے, اور آسمان پر کنویں ناری کا ہونا اور بات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہ اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا. آخری بات کہہ رہا ہوں, شان مصطفیٰ میں توجہ چاہوں گا تاکہ ہماری بات آج میلاد کی مکمل ہو جائے کہ ہم کس نبی کا میلاد منا رہے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ ہے اور میرے آقا حبیب اللہ ہے. میرے آقا کون ہے بولے نا, ابراہیم کون ہے؟ خلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت کے موافق کام کرتا ہے. خلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے محبت کے موافق کام کرتا ہے, اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی رضا خود خدا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو عالم کس کی رضا چاہتے ہیں بتائیے نا. ہم سب کس کی رضا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. حبیب آپ نے بار بار آسمان کی چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. حبیب آپ بار بار چہرہ اٹھا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کے دل کی تمنا بھی جانتے ہیں کہ کعبہ بدل دیا جائے. ارے عبادت اللہ کی ہے اور کعبہ اللہ کا ہے, لیکن رضا مصطفیٰ کی ہے کہ حبیب آپ جس کو چاہتے ہیں قبلہ بنائے, خدا اسی کو قبلہ بنا دے گا. یہ ہے رضا مصطفیٰ. کلیم اور حبیب میں بھی بڑا فرق ہے. کلیم جاتا ہے خدا سے, ہم کلام ہوئے. حبیب کو بلایا جاتا ہے. کلیم کلیم اللہ جب التجا کرے تو اللہ تیری میٹھی آواز آتی ہے, ذرا پردے ہٹا, تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر نم کرانی کہا جاتا ہے. اے کریم تو تابع نظانہ نہیں رکھتا ہے. کریم کو منع کیا جاتا ہے, حبیب کو عرض پر بلایا جاتا ہے, پردے ہٹا کر دے دیدار کروایا جاتا ہے. اس مصطفیٰ کا میلاد نہ منائیں. ایسا عظیم الشان نبی ہے
تو اس کے میلاد کی محفل نہ سجائیں، اس پر خوشی کا اظہار نہ کریں، اس پر جھنڈے نہ لگائیں۔ منافقوں مر جاؤ، تب ہے ٹھیک ہے تم پر کہ اپنے بچے کی ولادت پر تو مٹھائی بانٹنے پر دلیل نہیں مانتے، مصطفیٰ کی ولادت پر دلیل مانتے ہو، شرم سے دور مرو۔ اس وقت تمہارے سارے ثبوت ختم ہو جاتے ہیں، دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صرف مصطفیٰ کے لیے بغض رکھا ہے تو نبی سے ہی رکھا ہے۔ غالب نے یہی تو کہا تھا کعبے میں کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی؟ غور کیجیے قیامت کے دن کس کے پاس جائیں گے میلاد کے انکار کرنے والے؟ اچھا پھر ایک اور جھانسا، بس سیرت النبی مناؤ، میلاد نہ مناؤ۔ ہم نے کہا تو سیرت کس کی ہے؟ آپ ان کے حوصلے دیکھیں، آپ ان کے رنگینیاں دیکھیں، بدلتے کیسے گرگٹوں کی طرح رنگت بدلتے ہیں۔ کہتے ہیں سیرت النبی جائز ہے، میلاد النبی ناجائز ہے۔ اور سیرت النبی وہی سیرت النبی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر ہوگا، اخلاق کا ذکر ہوگا، حالانکہ اس طرح کی محفل سرکار کے زمانے میں نہیں کی گئی، وہ جائز ہو جاتا ہے، لیکن میلاد میں تو ناجائز ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ لوگوں سیرت بھی منائیں گے، انکار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں سیرت بھی منائیں گے، انکار ہے تو سیرت تو اسی کی منائیں گے جس کا میلاد ہوگا۔ پہلے میلاد منائے اور پھر اس لیے جملہ دے رہا ہوں، میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ۔ جملہ سنو، میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ تاکہ دوسروں کا اعتراض ختم ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ کئی جناب آپ نکلے نماز چھوڑ دیا آپ نے، سیرت کا یہ پیغام نہیں ہے۔ خواتین نکل جائیں بے پردہ، عورتیں نکل جائیں، میلاد کا پیغام یہ نہیں ہے، سیرت کا پیغام یہ نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل جناب آپ لنگر تقسیم کریں، خوب لٹارے، پاؤں میں آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا تقاضا نہیں ہے۔ اس لیے کیا آپ میلاد مناؤ، جملہ یاد رکھیے گا، میلاد مناؤ سیرت اپناؤ، میلاد مناؤ سیرت اپناؤ۔ تو میلاد منانے والوں یہ اعتراض ختم ہو، سیرت کیا ہے؟ جس کی داڑھی میں حضور کی داڑھی رکھتے ہیں، حضور جیسی۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ صادق بن جائے، جو بے ایمان ہے وہ ایماندار بن جائے، یہ سیرت ہے۔ جو نگاہی کرتا ہے وہ اپنی نگاہوں کا خیال کرے، جو زبان سے غیبت کرتا ہے وہ رک جائے، جو ماں باپ کو تنگ کرتا ہے وہ حضور کو دیکھے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے کہ میں نماز پڑھتا اور میری ماں آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی بات کے لیے چلا جاتا۔ بات سمجھ رہے؟ باپ ناراض ہے تو پرور نہیں ہے ہمارے، نہ چھوڑ دیا ایسا ہی نہیں۔ میلاد منانے والوں میلاد مناؤ، لیکن حضور کا فرمان بھی سنو، میرے کا رب میرے دربار ہے۔ حضور نے فرمایا رب راضی اس سے ہوتا جس کا باپ راضی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا نا، انشاءاللہ میلاد بھی منائیں اور سیرت بھی منائیں۔ کھڑے ہو کر سلام کے نذرانے پیش کر دیجئے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع برس میں ہدایت تیرا کو سلام، جس سبحانی گلی چمکاتے پاکا چاند، جس سبحانی گلی چمکاتے پاکا چاند، اس دن آتے روز ساعت نام کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع برس میں ہدایت تیرا، مجھ سے خدمت کے پرسی نہیں آرام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو
حسین من شمع برز یا فرا یا رب کریم یا ارحم الراحمین. آج کے ذکر میلاد کو اپنے بارگاہ میں محبوب فرما. جو غلطی کوتاہی ہو گئی اپنے حبیب کے سب کے معاف فرما. یا رب کریم میں محفل میلاد میں جتنے ہمراہ شریف ہے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما, سب کی خطاؤں کو معاف فرما. آج محفل میں جن لوگوں نے دامے دامے سخن قدم حصہ لیا اللہ سب کے حصے کو قبول فرما, قبول فرما, قبول فرما. یا اللہ ہمیں ذلت و قلت کی رسوائی سے بچا, عصیان و نسیان کے بس سے چھٹکارا عطا فرما. یا اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا, تنگستی سے بچا. اے اللہ سب کو فراغ دست کر دے, سب کو فراغ دست کر دے. یا اللہ سب کے اس میں برکت ڈال دے, سب کی پریشانی دور کر دے. اے اللہ ہم لوگوں کو گھر سے نجات دے دے. یا اللہ ہم اللہ کو نہار دے دے. میلاد کا پیغام عام پر توفیق دے دے. یا اللہ جب میلاد کا بوجھ دیتے اللہ ایسے ناجانوں سے اللہ دور کیجیے. یا اللہ ہمیں بے ادب کی صورت سے دور رکھنا. اللہ ہماری نسلوں کو بے ادب کی صورت سے بچا کر رکھنا. اے اللہ آپ ہے جہاں کی محبت کو جینا مرنا عطا. اے رب ذوالجلال, اے مالک ارض و سما, آپ کے منظر عطا اس میں برکت ڈال دے.